أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. This is Dr. Umar Farooq, and I am teaching a course on digital logic and computer design. ये चूँकि हमारा initial first lecture है, first week का first lecture है, तो इसलिए first of uh, I will talk about the textbook and the grading and exam policy as well, besides the topics जो कि हम आज के या first week के लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर कर रहे होंगे. सो कंटेंट्स पे अगर हम देखें तो पहले मैं टेक्स्ट बुक के हवाले से बात करूँगा, फिर ग्रेडिंग कैसे होगी, एग्ज़ाम की पॉलिसी जो है वो क्या होगी, और वेरी क्विक एंड वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमारा डिजिटल लॉजिक जो है वो डिजिटल सिस्टम्स या डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो किस तरीके से हम इसको लेके जो है वो चलेंगे. उसके बाद हम बेसिक्स पे जाएंगे और डिजिटल कंप्यूटर्स और जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स हैं with a special emphasis on block diagram of digital computers, और डेफिनेटली उनके दरमियान इंटर कनेक्शंस जो है उसके हवाले से हम थोड़ा सा बेसिक जो है उसे एक्सप्लोर करेंगे. और उसके बाद हम बाइनरी नंबर्स जो है जो कि बेसिकली ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है, सर्किटरी के ऊपर जो हमारा हार्डवेयर लेवल है, जो कि इस कोर्स का बेसिक क्रक्स है, हम उसके हवाले से जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे, और नंबर सिस्टम्स की हम बात करें तो डेफिनेटली हम जस्ट बाइनरी नंबर सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा के हवाले से भी बात कर रहे होंगे, और उन के दरमियान कन्वर्जन्स के हवाले से भी बात कर रहे होंगे. उसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के अंदर हम हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल में या डेसिमल से या एक्रॉस जो नंबर सिस्टम्स हैं वो हम कन्वर्जन्स कैसे कर सकते हैं. लेकिन आज के लेक्चर में हम जस्ट यही देखेंगे कि अगर एक नंबर जो है वो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर हम एक ब्रीफ बाइनरी ऑपरेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इससे पहले जो है वो डेफिनेटली हमें रिक्वायर होगा, हमें ज़रूरत होगी कि हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम के ऑपरेशंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो हम उनके हवाले से जो है वो बात करें. एंड में मैं कोशिश करूँगा कि हम असाइनमेंट जो है वो ऐड करें, ताकि आप लोग इस चैप्टर को या इस कंटेंट को रीड करने के बाद जो है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप रियल टास्क के ऊपर जो है वो. अगर हम टेक्स्ट बुक के हवाले से बात करें तो एक बड़ी जो है वेल नोन बुक है जो एम और इस्मानो की है, जिसका टाइटल है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन. इसका कंसर्न ही डिजिटल लॉजिक या सर्किटरी के साथ है कि कंप्यूटर डिज़ाइन में डिजिटल लॉजिक का जो रोल है वो बेसिकली क्या है. ग्रेडिंग क्राइटेरिया, जैसे कि आप सबको पता है, हम फिज़िकल क्लासेस जो है वो अलाउड नहीं है जूनियर क्लासेस की, तो इसलिए हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं. लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आपके जो मिड और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हों वो पॉसिबली फ़िज़िकल हों. एनीवेज़ जो जनरल हमारा ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, मिड टर्म के 30% मार्क्स हैं, फाइनल टर्म के आपके 50% मार्क्स होंगे, और सेशनल जो है वो 20% मार्क्स होंगे. और सेशनल के 20% मार्क्स की तरफ जो है आपके असाइनमेंट्स, आपके क्विज़ेस, अटेंडेंस और बिहेवियर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे. हमारी कोशिश होगी कि हम हर एक वीक जो है वो एक असाइनमेंट जो है मैं फ्लोट करता जाऊँ आफ्टर एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और उसको जो है वो आप जो है वो सॉल्व करके फिर मुझे सेंड कर दिया करें. 4 क्विज़ेस पॉसिबल हम कोशिश कर रहे होंगे कि हम 4 क्विज़ेस जो है 2 मिनट से पहले और 2 मिनट के बाद जो है वो कंडक्ट करें. और इस तरीके से अटेंडेंस, ऑब्वियसली आपकी पार्टिसिपेशन, आपका बिहेवियर भी और आपका अटेंडेंस भी हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, तो वो भी बेसिकली आपके सेशनल की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट. अगर हम कोर्स के जस्ट प्रीफेस पे चले जाएं तो डिजिटल लॉजिक जो है वो बेसिकली है क्या चीज़, तो हम कहते हैं कि ये एक टर्म है जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिस्टम के पर्सपेक्टिव से दो कॉन्सेप्ट की तरफ. जब हम उसके डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे होंगे, और हम उसके एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे होंगे. और अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली यूज़ होगा
آپ کے ڈیجیٹل کمپوننٹس اور ماڈیولز جو آپ کے ڈیجیٹل سسٹم کے اندر ہوتے ہیں ان کو انٹر کنیکٹ کرنے کے پرسپیکٹیو سے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل لاجک جو ہے اٹس بیسیکلی یوز ٹو انٹر کنیکٹ یور ڈیجیٹل کمپوننٹس اینڈ ماڈیولز اینڈ ڈیفینیٹلی ان یور ڈیجیٹل سسٹمس. اور اگر ہم سب سے ویل نون ایگزامپل کی بات کریں تو میرے خیال میں جنرل پرپز ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے وہ سب سے بہترین ایگزامپل ہے آپ کے ڈیجیٹل. ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں بائنری سسٹمز میں ڈیجیٹل کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل سسٹمز اور ان کے درمیان لنکس کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل کمپیوٹرز کے حوالے سے تو یہ سارے لوگ یہی مانتے ہیں کہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز نے آ کے بہت سارے ایسے ٹاسک کو ہمارے لیے پاسبل بنایا ہے جو کہ شاید ادر وے اراؤنڈ جو ہے وہ پاسبل نہ ہوتی. سب سے جو مین پراپرٹی ہے جو اسٹرائکنگ پراپرٹی ہے یا جو سب سے پرومیننٹ پراپرٹی ہے وہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی وہ ہے جنرالٹی. دے آر جنرل پرپز ان نیچر. کیونکہ جنرالٹی کا کنسرن یہ ہے کہ اس کو آپ ملٹیپل ٹاسک کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جب آپ کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہارڈ ویئر لیول کے اوپر ہم کمپیوٹرز سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو دوسرے لیول پہ سافٹ ویئر کے اوپر ہم پروگرامز کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ہم پروگرام لکھتے ہیں تو وہ پروگرام اس ہارڈ ویئر کو جو ہے اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اینی ویز پروگرام جو ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو کہ کچھ ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہوں گے. اور یہ جنرل پرپز سسٹم جو ہے یہ فلیکسیبل اس سینس میں ہے کہ یوزر کے پاس اس کے پروگرام کو اور اس کے ڈیٹا کو اکارڈنگلی جو ہے بیسڈ آن سرٹن اسپیسیفک نیڈس جو ہیں وہ چینج کرنے کی جو ہے وہ پرمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس لیے جب ہم پرمٹ کرتے ہیں یوزر کو کہ وہ پروگرام اور ڈیٹا دونوں میں اکارڈنگ ٹو دا نیڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. سو ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے لیے بہت سارے ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اگر ہم بیسٹ ایگزامپل کی بات کریں ڈیجیٹل سسٹمز کی تو جنرل پرپز ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے دیٹس دا بیسٹ ایگزامپلس. لیکن اٹس ناٹ دا اونلی ایگزامپل. اس طریقے سے ہمارے پاس ٹیلی فون سوئچنگ ایکسچینجز جو ہیں یا کیلکولیٹنگ مشینز جو ہیں یہ بھی ہمارے پاس بیسیکلی ڈیجیٹل سسٹمز ہی ہیں. اگر ہم ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی بات کریں کہ وہ کس قسم کے ڈیٹا کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تو نارملی ڈیجیٹل کمپیوٹرز جو ہیں وہ ڈسکریٹ ایلیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اور جو ڈسکریٹ ایلیمنٹس آف انفارمیشن ہے اس میں آپ کے پاس الیکٹریکل امپلسز ہو سکتے ہیں, ڈیسیمل ڈیجٹس ہو سکتے ہیں, الفابیٹ کے لیٹرز ہو سکتے ہیں, ارتھمیٹک آپریشنز ہو سکتے ہیں اور پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. سب کے ایگزامپلس جو ہیں وہ اس سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈیسیمل ڈیجٹس میں 0 to 9 جو کہ ہم کہتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم میں یہی ڈیجٹس یوز ہوتے ہیں. 10 are the total number of digits starting from 0 and ending on 9 digit. سملرلی اگر ہم الفابیٹ سیٹ کے کریکٹرز یا لیٹرز کی بات کرتے ہیں تو A to C آپ لے سکتے ہیں. اس طریقے سے آپریشنز جو ہیں اس میں ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اور ریمائنڈر, جسٹ ٹو نیم اے فیو ایگزامپلس, یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. سملرلی اگر ہم پنکچویشنز کی بات کرتے ہیں, پیریڈز کی, کویشچن مارک کی, سائن آف ایکسکلیمیشن کی اور کاما وغیرہ, تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ ڈیجیٹل کمپیوٹرز جو ہے وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈسکریٹ ایلیمنٹس کو سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ پلیس کر دیں تو ہمارے پاس انفارمیشن کی کوانٹٹی یا کوانٹٹی آف وی گیٹ اے کوانٹٹی آف انفارمیشن. جس طریقے سے آپ ڈی او جی جو ہے یہ آپ کے پاس ڈسکریٹ ایلیمنٹس ہیں الفابیٹ سیٹ میں سے. اگر آپ ان کو جکسٹا پوزیشن اس کے اوپر اپلائی کریں, ڈی او جی کو سائڈ وائز جو ہے لیفٹ رائٹ جو ہے اسے مینیج کریں تو آپ کے پاس ایک ورڈ بنتا ہے جس کو ہم ڈاگ کہتے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ 3 ڈیجٹس کو لیں 2, 3 اور 7 اور اس کو لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ پلیس کریں تو آپ کے پاس ایک نمبر بنتا ہے جس کو ہم 2, 3 اور 7 کہتے ہیں. ویسے یہاں بات ہوتی ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر کی, لیکن ہم اس سے پہلے اگر ہم پریویس اسٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اینی کائنڈ آف انفارمیشن کو جو ہے وہ پروسیس کر رہا ہے. یہ جو ہے وہ لیٹر فارم کو بھی لے رہا ہے, یہ
ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंबल्स हैं उनको भी मैनिपुलेट कर रहा है, नंबर्स को भी मैनिपुलेट कर रहा है। तो फिर हम इसको डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि डिजिटल हम कंप्यूटर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अर्ली कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस जो कि बेसिकली डिजिट्स के ऊपर ही परफॉर्म होते हैं उसके लिए यूटिलाइज होती थी, तो इसलिए इसका नाम डिजिटल कंप्यूटर पड़ा और उसके बाद हम उसको डिजिटल कंप्यूटर ही कहते हैं। अगर हम डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें कि वो रिप्रेजेंट कैसे होती हैं, तो फिज़िकली वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पे है, जिसमें आपके वोल्टेजेस या करंट जो है या करंट के फॉर्म में, तो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो इन सिग्नल्स के फॉर्म में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही आपके होते हैं। उसी के फॉर्म में आप अपने इंफॉर्मेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आजकल के जितने भी आपके डिजिटल सिस्टम्स हैं वो बाइनरी हैं, और बाइनरी इसलिए है क्योंकि जब आप जस्ट दो डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो कि ऑन एंड ऑफ या ज़ीरो वन या अल्टरनेटिवली आप उसको यस एंड नो भी कह सकते हैं, तो जब दो डिस्क्रीट वैल्यूज़ आप यूज़ करते हैं तो वो सिस्टम आपका ज़्यादा रिलायबल होता है। और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ जो वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं तो आपके पास रिलायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जाएगी। बेसिकली जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी एक फिजिकल सिस्टम जो है वो किस तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। हम कंप्यूटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम नॉर्मली फिजिकल सिस्टम को ही इमिटेट कर रहे होते हैं। तो फिजिकल सिस्टम जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है या मॉडलिंग जो है वो कंप्यूटर के थ्रू भी पॉसिबल है, लेकिन वो मैथमेटिकली भी पॉसिबल है। सो फिजिकल सिस्टम जो है उसे नॉर्मली अगर आप मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें या उसके मैथमेटिकल बिहेवियर के स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखें कि उस सिस्टम के प्रोसेसेस जो है वो किस तरीके से हैं, तो नॉर्मली जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू जो है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसके सॉल्यूशंस हम टाइम फंक्शन के तौर पे जो है वो जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और वो हमें क्या देगा, वो हमें कंप्लीट मैथमेटिकल जो बिहेवियर देगा उन सिस्टम का, वो हमें दे सकते हैं। सो अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो फिजिकल सिस्टम जो है वो नॉर्मली आपके हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस सिस्टम्स या एनालॉग सिग्नल्स पे बेस होते हैं। तो अगर एक सिस्टम या एक कंप्यूटर या एक डिवाइस या एक जो है वो हम एनालॉग सिग्नल्स के लिए बना दें तो वो डायरेक्टली क्या होगा, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर जो है वही कहेंगे। और जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो नॉर्मली हमारे पास इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस ही होते हैं जो कि कंटिन्यूस होते हैं इन नेचर। अगर फिजिकल प्रोसेसेस को जो कि नॉर्मली आपके पास जो है वो कंटिन्यूअस सिस्टम्स ही कहलाते हैं, अगर हम उसको डिजिटल कंप्यूटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उसकी क्वांटाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो एनालॉग होगा और यहाँ जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो जो है वो डिजिटल फॉर्म में होगा और डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या चाहिए, अगर सिस्टम एनालॉग है या सिस्टम जो है वो यस इफ इट्स नेचर इज एनालॉग, इट्स सिस्टम इज कंटिन्यूअस, सो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड क्वांटाइजेशन। हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि आपके एनालॉग से डिजिटल में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, जिसको एडीसीज कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। अगर आपका सिस्टम जो है वो इनहेरेंटली जो है वो डिस्क्रीट है, मीन्स वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर उसको जो है उसको तो आप डायरेक्टली जो है एक्चुअल फॉर्म में ही प्रोसेस करेंगे, फिर आपको ना क्वांटाइजेशन की ज़रूरत होगी और ना ही आपको एडीसी डिवाइस की ज़रूरत होगी जो कि उसको कन्वर्ट। बिफोर गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, यहाँ पे हम एक डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अ, जैसे आप लोगों ने फंडामेंटल टू कंप्यूटर्स या उसमें देखा होगा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक सीपीयू होता है, और सीपीयू का आपका इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाता है, और फिर वो आपका इंफॉर्मेशन जो है वो अंदर सीपीयू प्रोसेस करने के बाद जो है उसको थ्रू आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आपको फिर से प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। So if you look into the diagram on the right, we have 5 components. One component is called control unit.
processor is basically for processing, control unit is for controlling the operation, and storage and memory unit is basically to hold your data. It could be we're going to see which kind of data it will hold basically. Input devices and control section will basically provide the information, providing information to the computer system, and of course when we will provide them, so they will straight away go to the memory, और प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन फिर मेमोरी में होंगी और वहीं से आपके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको जो है वो प्रोवाइड होंगी. So if we look into the points, memory unit जो है वो क्या कर रहा होगा, वो जो है वो आपके प्रोग्राम जो है और आपका डेटा, और डेटा जो है उसमें इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, जो इनपुट डेटा जो इसको कंप्यूटर को आप प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट डेटा जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, और इंटरमीडिएट डेटा जो आपके इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो दरमियान में से जो इंटरमीडिएट डेटा जनरेट होता है वो सारा का सारा आपके मेमोरी यूनिट के अंदर ही स्टोर होता है. तो आपके प्रोग्राम्स और ये तीन किस्म का डेटा जो है वो आपका मेमोरी यूनिट के अंदर ही स्टोर होता है. प्रोसेसर यूनिट जो है वो आपके अरिथमेटिक या और डेटा प्रोसेसिंग टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो यूज़र जो है इन टर्म्स ऑफ ए प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा होता है. कंट्रोल यूनिट जो है बेसिकली वर्क्स एज ए सुपरवाइजर, जो आपके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस यूनिट को जो है वो सुपरवाइज कर रहा होता है. सो ये आपके इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव करता है वन बाय वन, क्योंकि हम सिक्वेंशियल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और फिर प्रोसेसर को कहता है कि इस इंस्ट्रक्शन को जो है वो क्या करें, एग्जीक्यूट करें या मैनिपुलेट करें, या अल्टरनेटिवली आप इसको प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं. सो प्रोग्राम और डेटा जो आपका आपके मेमोरी में होती है, आप जैसे मैंने कहा है, तो उसको आप प्रोवाइड करते हैं ऑन द थ्रू सर्टेन मींस इनपुट, जिसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिसमें करंटली जो है आपके पास कीबोर्ड, माउस या स्कैनर जो है ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं. सिमिलरली जो कंप्यूटेशन जो है उसका रिजल्ट होता है, तो फिर हमें उसे हमें जो है वो यूज़र को फिर से जो है वो प्रोड्यूस करना होता है. तो उसके लिए हम आउटपुट डिवाइसेस लेते हैं, जिस तरीके से आपके पास जो है वो मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो एज एन आउटपुट डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं. अगर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो वो भी डिजिटल सिस्टम्स हैं. उनके जो पार्ट्स हैं वो दे आर ड्रिवन बेसिकली बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैपेबिलिटीज़, और जो उसका कंट्रोल है तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स का पास है, जो कि सर्किट्स के पास है, जो कि बेसिकली हमारे इस कोर्स का मेजर पोर्शन. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो है, जो कि आपके राइट में गिवन है, एवरीबॉडी इज न्यू basically what a calculator is. So अगर आप यहाँ पे देखें, so it's a very simple example of a digital system which is similar to a digital computer, क्योंकि ये basically digital computer के कुछ capabilities को ये भी perform कर रहा है, लेकिन it's very simple in nature. अगर आप देखें तो आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आप फंक्शन कीज़ के थ्रू जो है, जिस तरीके से ये आपके फंक्शन कीज़ हैं, प्लस है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन है, रिमाइंडर है, डिवीजन है, रियल डिवीजन है, माइनस है, तो ये ऑपरेशंस आप जो है वो फंक्शन कीज़ के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करते हैं. जो आपका डेटा है, डेटा जो है वो आपका ये जो न्यूमेरिकल कीपैड है, 0 से लेकर 9 तक जो वैल्यूज़ हैं, आप अपना डेटा जो है वो इसके थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. और आपके जो रिजल्ट्स हैं, तो वो रिजल्ट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो एक डिस्प्ले है आपके पास, और यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं. ये तो बड़ा सिंपल सा एक कैलकुलेटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस किया है, लेकिन आपके पास ऐसे भी कैलकुलेटर्स हैं जिसमें प्रिंटिंग और प्रोग्रामिंग के कैपेबिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं. डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर से जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इसमें जो आपके पास आईओ डिवाइसेस हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा आईओ डिवाइसेस जो हैं उनको एकोमोडेट करते हैं. सो जिस तरह हमने देखा कि कैलकुलेटर जो है वो बेसिकली आपके पास न्यूमेरिक्स को ही ज़्यादातर जो है वो परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज़ रख रहा है. तो आपका डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके ना सिर्फ अरिथमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि आपको वो फैसिलिटेट करता है कि आप
جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کنڈیشنز ہیں اس پہ بیس آپ کسی بھی قسم کے ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ ان سسٹمز کے اندر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اگر ہم ڈیجیٹل کمپیوٹر کی بات کریں جیسے ہم نے اسٹارٹ میں پری فیس میں بھی لکھا تھا، سو اٹس بیسیکلی این انٹر کنیکشن آف ڈیجیٹل ماڈیولس. اور جس طرح ہم نے بلاک ڈائیگرام میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیجیٹل ماڈیولس ہیں، ان کے درمیان انٹریکشن جو ہے وہی بیسیکلی کمپیوٹر جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. مینس کہ آپ کے پاس ملٹیپل کمپوننٹس ہیں، ملٹیپل پارٹس کے کمپیوٹر ہیں جن کا اپنا ایک جو ہے وہ سرکٹس یا اور ان کا اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے اپنی فنکشنالٹی کے پرسپیکٹو سے، اپنے فنکشنالٹی کے حوالے سے جو اسے امپلیمنٹ کرتے ہوتے ہیں. اور ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے وہ اس کے درمیان انٹریکشن جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جی ڈیجیٹل ماڈیول کیا ہے اور اس کا انٹریکشن کیا ہے یا اوور آل ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے وہ کیا ہے، تو ہمیں جو ہے کچھ بیسک نالج جو ہے وہ چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ موو کرنا ہوگا. اگر ہم سمرائز کریں کہ بیسیکلی کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے with respect to manipulation, with respect to storage, with respect to ڈفرینٹ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ یوٹیلائز کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہیں وہ ڈسکریٹ ایلیمنٹ آف انفارمیشن جو ہے جو کہ بائنری فارم میں ہوتے ہیں اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. سو فار مینیپولیٹنگ بیسیکلی انفارمیشن through digital computer it must be represented in binary form. جو آپرینٹس ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس آپریشنز ہوتے ہیں جس طرح ایڈیشن سبٹریکشن یہ بائنری آپریشنز ہیں، تو اس میں ایک سمبل یوز ہوتا ہے جو اس آپریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جس طریقے سے ابھی ہم نے پلس مائنس اور یہ کہا تھا، اور دو اس کے جو ہے وہ آپرینٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، مینس دو ویلیوز پرووائڈ ہوتے ہیں. سو آپرینٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس جو انٹرنلی اسٹور ہوتے ہیں وہ بائنری فارم میں ہی اسٹور ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے پاس جو بھی ادر ایلیمنٹس ہیں جس طریقے سے ڈیسیمل ڈیجٹس ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بائنری کوڈس کے فارم میں جو ہے وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں. ڈیٹا پروسیسنگ جو ہے وہ بیسیکلی بائنری لاجک جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے میں سرکٹری کی بار بار بات کر رہا ہوں کہ بائنری لاجک جو ہے وہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں. اور بائنری سگنلس کو ہی بائنری سگنلس ہمیشہ جب ہم بائنری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لاجک یا ایک ایسا سرکٹ جو کہ دو ہی پاسبل ویلیوز پہ بیس کرتا ہے، تو آپ کے بائنری سگنلس جو ہیں وہ بھی آن اینڈ آف ہی ہوتے ہیں اگر ہم سگنل کے پرسپیکٹیو سے بات کریں. اگر ہم نمبر سسٹم کی بات کریں تو پھر ہم 0 اور 1 کی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس جو اسٹوریج ہے جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ دیر شوڈ بی اے میموری یونٹ، اور میموری یونٹ میں سارا انفارمیشن آپ کا پروگرام ایز ویل ایز آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہونا چاہیے. تو جو آپ کی کوانٹیٹیز ہیں وہ بائنری اسٹوریج ایلیمنٹس، مینس آپ کے پاس اسٹوریج کے ایسے ایلیمنٹس ہونے چاہیے جو کہ ہم بعد میں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ آپ کی میموری جو ہے وہ کس طریقے سے بیسک جو سیلز ہیں ان سے بنتی ہے جو کہ آپ کے اسٹوریج کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. سو اس چیپٹر کے اندر یا ابھی جو کچھ لیکچرز ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے اس میں ہم نمبر آف بائنری کانسیپٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہوں گے. اور لیکن انیشلی ہم جو ہے وہ ہم سٹارٹ لیں گے بائنری. اگر ہم بائنری نمبرز کی بات کرتے ہیں، لیکن بائنری نمبرز پہ جانے سے پہلے چونکہ ہم نارملی اپنے ڈیلی روٹین میں ہم ڈیسیمل نمبر سسٹم کو یوز کر رہے ہیں، تو پہلے ہم ڈیسیمل نمبر سسٹم کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرتے ہیں، پھر ہم بائنری پہ موو کر لیں گے. سو اٹ گonna be a bit easy for us to describe basically what a binary number system is, or what basically the binary numbers are. ڈیسیمل نمبر سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایک ڈیسیمل نمبر سے. لیٹس سے 7392. It's a number, it's a decimal number, a whole number, an integer number. اگر آپ اس میں دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ it's 7392. So 9 is basically a tens, and then we have a 2 units in there. So if we write it a bit in more detail, so we're going to see the 7 is having the 1000 part of it, 3 is multiplied with 100, 9 is multiplied with tens, and 10 means the 10, and 2 is multiplied with the unit, and the unit is basically a 1. If we look into these values like the 1000, so we can always write this 1000 in the power of
10 like this. Similarly, if we talk about this 100, so we can write this 100 in the form of 10 raised to the power 2. And similarly for 10, this is 10 raised to the power 0, and similarly a 1 is 10 raised to the power 0. So anything with the power 0 is basically equal to 1. So uh, this is basically the detailed representation of a decimal number system. लेकिन generally हम क्या करते हैं, as we are aware of the system, so what we used to do is, like in this case, we have just simply written the coefficients. These are basically the coefficients. 7 is the coefficient for this 1000 value, 3 is the coefficient for this value, 9 is the coefficient for the for 10, means for the tens values, and 2 is basically a coefficient for the unit part of this number. So basically what we do is we generally write the coefficients, uh, but when we need the positions, so we can always use the positions to determine basically the necessary power of 10 के उसके बाद जो है उसके साथ जो है वो किस 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो हम बेसिकली वो पोजीशन से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस पोजीशन इज द position in, and we have the 0 position, then a 1 position, then a second position, then a third position, and so on and so on. So generally, if we talk about a number with a decimal point, as I said, this is basically an integer number, but basically a number could have a float part as well. So if we look in there, we have a radix point, and then we have the values, some values on the left hand side of this radix point, and we have some values on the right point as well. So if we have the right part, this is basically representing the float point of the number, and the left part is basically representing the integer part of the number. So if we look in here, we are writing it like uh, it's just basically covering almost all values on the Cartesian plane. You have a 0, and then on one side you have the positives, and then we have the negatives on the other side as well. So we have a 0, then on the left hand side we have 1, 2, 3, 4, and 5, and similarly on the right we have -1, -2, -3, and so on and so on. So this is one example in which we have almost six numbers, yeah, six coefficients on the left hand side, and only three coefficients on the right hand side. So if we generalize these a5, a4, a3, a2, a minus 1, a minus 2, so we can always say that they are coefficient, and we can represent them with a variable what we call a of j. और जो आपके a of j है, उसकी जो values हैं coefficient, वो decimal number system में वो 0 से 9 तक हो सकती हैं. जो आपके पास सबस्क्रिप्ट j है a of j में, तो वो बेसिकली आपके पास पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो पोजीशन जो है बेसिकली क्या शो कर रहा है कि आपके पास पावर ऑफ 10 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, जिसको आप कोफिशिएंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं. So what we basically get, how we basically get this kind of form for this value would become like this. So यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसी पॉइंट को ही यहाँ पे लेके चल रहे हैं. हमारे पास जो है वो क्या है, लेकिन ये एडिशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे फिर आपका ये जो डॉट है वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो राइट हैंड साइड पे जितने भी वैल्यूज़ आपके आ रहे थे वो पॉइंट्स में आ जाएंगे, और जब आप पॉइंट्स को ऐड करेंगे और इनके साथ आप ऐड करेंगे तो वैसे ही वो रेडिक पॉइंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा. सो बेसिकली इसको हम इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेसिकली बेस 10 या रेडिक्स 10 सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली 10 डिजिट्स के ऊपर या 10 डिजिट्स जो है वो यूज़ कर रहा होता है. जो बेसिक आपका डिजिट्स बेसिक डिजिट सेट है, वो आपके पास क्या है, वो 10 डिजिट्स पे बेस है, और वो स्टार्ट जो उसका है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 है, तो इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 9 है. तो 10 वैल्यूज आर देयर, बट 10 इज़ नॉट इंक्लूडेड. सो 0 से लेकर 9 तक जो है वो बेसिकली आपके पास डिजिट्स हैं, जो इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेसिक डिजिट सेट है.
سو آپ کے پاس جو ہے وہ بیسیکلی، اور چونکہ بیس آپ کا 10 ہے تو اس لیے جو بھی آپ کے کوفیشنٹس ہوتے ہیں لائک دس، تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ملٹیپلائی کس چیز سے ہوتے ہیں، وہ پاور آف 10 کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سلائیڈ میں جو ہے وہ دیکھا کہ آپ کس طریقے سے آپ نے نمبر سسٹم کو دیکھنا ہے، اس نمبر سسٹم کو آپ نے اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے، جس مینس کہ آپ نے کوفیشنٹس کو جو ہے اس کے پاور آف جو اس کا بیس سسٹم ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے، اور پھر ساری ویلیوز کو آپ ایڈ کر دیں تو آپ اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ the same would be the kind of number system۔ آپ کے پاس آپ کا نمبر جو جس بھی نمبر سسٹم میں ہو، آپ ان کے کوفیشنٹس کو اس کے کرسپونڈنگ پاور آف آر کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں، اور پھر سب کو ایڈ کر دیں تو وہ آپ کو ڈیسیمل نمبر سسٹم میں اس کا ایکویولنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر کے دے دے گا۔ So if we talk about this example، جس میں ہم 4021.2 with the base 5 with the number in base 5 جو ہے اگر ہم اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرتے ہیں، so what we need to do is ریڈکس پوائنٹ کے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک ہی ویلیو ہے، تو چونکہ آپ کا جو بیس ہوگا وہ 5 ہوگا، اور اس کا پوزیشن جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ -1 ہوگا، تو 2 will be multiplied with 5 -1 جو کہ 2/5 بنے گا۔ اس طریقے سے آپ کے پاس 1 جو ویلیو ہے وہ اس کا جو لوکیشن ہے، اس کا جو پوزیشن ہے وہ 5، اس کوفیشنٹ کو آپ نے with respect to position جو 0th لوکیشن ہے اس کو آپ نے 5 ریز ٹو پاور 0 کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دینا ہے۔ سملرلی 2 کو جو ہے وہ اس کو آپ نے 5 ریز ٹو پاور 1 کے ساتھ کرنا ہے، 0 جو ہے اس کو 5 ریز ٹو پاور 2 کے ساتھ کرنا ہے، اور 4 جو ہے وہ 5 ریز ٹو پاور 3 جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ سو اس کے بعد آپ ان سب کو جو ہے وہ آپ ایڈ کر دیں، سو وٹ یو بیسیکلی گیٹ وڈ بی بیسیکلی اے نمبر ان دا۔ اب جیسے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ہم نے ڈیسیمل نمبر سسٹم کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد ہم نے بائنری نمبر سسٹم کو ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے بیس 5 نمبر سسٹم کو جو ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنرلی ہمارے پاس کوئی بھی نمبر سسٹم ہو سکتا ہے، ہمارا جو نیچرل نمبر سسٹم ہے وہ ڈیسیمل ہے، اور جو ہمیں آلریڈی کلیئر ہے کہ جی اس میں 0 سے لے کے 9 تک جو ڈیجٹس ہیں، بیسک ڈیجٹس ہیں، انہیں ہم یوز کرتے ہیں۔ 10 سے زیادہ آپ کے نمبرز پاسبل ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ بیسک ڈیجٹس کے کمبینیشن سے نمبرز بنتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک نمبر سسٹم کی بات کریں جس کو ہم آر بیس سسٹم جنرلی ابھی ہم نے کہا تھا، اگر آر کی ویلیو جو ہے وہ 10 سے کم ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ ڈیسیمل نمبر سسٹم سے 8 ڈیجٹ کو آکوپائی کر لیں، 8 ڈیجٹس جو ہیں ان سے بورو کر لیں۔ اس طریقے سے آپ بیس 5 کہہ رہے ہیں تو ہم بیسیکلی 0 to 9 جو ڈیجیٹل کا رینج ہے، ڈیجیٹل نمبر سسٹم کا جو بیسک ڈیجٹ سیٹ ہیں، آپ ان میں سے 0 سے لے کے 4 تک ویلیوز لے لیں۔ سو آکٹل نمبر سسٹم ہے تو اس میں 0 سے 7 تک لے لیں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بیس 6 ہے تو آپ 0 سے لے کے 5 تک اس میں سے نمبر لے لیں۔ لیکن آپ کیا کریں گے جب آپ کے پاس جو نمبر سسٹم ہے اگر اس میں 10 سے زیادہ بیسک ڈیجٹس کو یا ڈیجٹس کو جو ہے وہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے جس میں 16 جو ہے وہ نمبرز ہوتے ہیں، سو اس کیس میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ 9 تک، 0 سے 9 تک جو ہے وہ آپ کیا کریں، اس کو آپ ڈیسیمل نمبر سسٹم سے بورو کر لیں، اور اس کے بعد 10 یا آنورڈ جتنے بھی ویلیوز ہیں، جس طریقے سے آپ 16 کی بات کر بیس 16 کی یا ہیگزا نمبر سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سے آپ کے پاس جو ہے وہ 9 کے بعد جو ہے وہ 10 اور 10 آنورڈ جتنے بھی ویلیوز ہیں آپ وہ کیا کریں، اس کو آپ اے بی سی جو ہے وہ جو لیٹرز ہیں الفابیٹ سیٹ میں سے آپ ان کو اسائن کر دیں۔ جس طریقے سے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا کریں 10 سے لے کے 15 تک، جیسے میں نے کہا کہ 0 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو اگر 16 بیس سسٹم ہے تو میکسیمم ویلیو اس میں 15 ہوگی، تو آپ کیا کریں، آپ اے جو ہے وہ 10 کو اسائن کر دیں، 11 کو جو ہے آپ بی اسائن کر دیں، 12 کو جو ہے آپ سی اسائن کر دیں، 13 کو آپ ڈی اسائن کر دیں، 14 کو جو ہے وہ آپ ای اسائن کر دیں، اور 15 کو جو ہے وہ آپ کیا کریں، آپ ایف اسائن کر دیں۔ اگین دا سیم وے آپ کے پاس اگر ایک ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے تو پھر اگین آپ اس کو اسی پاور کے فارم میں یا اسٹینڈرڈ فارم میں جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کوفیشنٹ کو کیا کریں، now there is no radix point، کوئی بھی جو ہے وہ ڈاٹ اس کے اندر نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، آپ کے پاس جو ایف ہے وہ 0 پوزیشن پہ ہے، جو 5 ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ ہے، جو 6 ہے وہ آپ کے سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، اور
جو بیسیکلی آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ تھرڈ پوزیشن پہ یا تھرڈ سٹیج پہ ہوگا. سو آپ کیا کریں 16⁻0 کا اف 15 جو ہے اف کے لیے ہم 15 کے لیے ہم نے اف کو لیا ہوا ہے تو آپ اس کے 15 کو انٹروڈیوس کریں, اس کو 16 0 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, 5 جو ہے اس کو 16 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, 6 جو ہے اس کو 16⁻2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, اور بی جو ہے جو بیسیکلی 11 کے لیے ہے اس کو آپ 16⁻3 کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں, پھر سب کو آپ ایڈ کر دیں. سو وٹ یو گیٹ وڈ بی بیسیکلی a number in the decimal. اس سلائیڈ کے اندر ہم 16 نمبرز جو ہیں وہ لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس, اور 16 ہم اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم کو بھی ہم نے یہاں پہ جو بیس 16 ہے وہ بھی ہم نے یہاں پہ انکلوڈ کیا ہوا ہے. سو ہم 4 نمبر سسٹم کے بیسک 16 ڈیجٹس کے ریپرزنٹیشن شو کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے پاس انیشیلی جو 16 نمبرز ہیں وہ ڈیسیمل نمبر سسٹم میں وہ 16 نمبرز کون سے ہوں گے. بائنری کے اندر جو ہے وہ 16 مینس 0 سے لے کے 15 تک نمبر جو ہے وہ کس طرح ریپرزینٹ ہوتے ہیں, اس طریقے سے آکٹیل میں کس طریقے سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں, اور ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں جو ہے وہ کس طریقے سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں. جیسے میں نے یہاں پہ کلیئرلی کہا تھا اگر آپ ڈیسیمل نمبر سسٹم کو جو کہ ہمارا بیس سسٹم ہے ہم اسی سے لے لیتے ہیں تو 0 سے لے کے 9 تک ہمارے بیسک ڈیجٹس ہیں, اور 10 سے لے کے 15 تک جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہیں وہ 2 ڈیجٹس کے کمبینیشنز ہیں, یہ نمبرز ہیں ہمارے پاس. تو نمبرز تو سارے ہی ہیں لیکن جو 0 to 9 ہے یہ بیسک ڈیجٹس بھی ہیں, اور پھر ان کے کمبینیشن سے جو ہے وہ آپ کے پاس یہ باقی نمبرز جو ہے وہ بن رہے ہیں. اور یہ ہم اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی پیٹرن ہے جو کہ ہم نے ہیکسا ڈیسیمل کے لیے لیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ 0 سے 9 ہمارے ڈیسیمل نمبر سسٹم کے بیسک ڈیجٹس ہیں, آپ جو ہے وہ ہیکسا کے اندر ان کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں, اس کو بورو کر لیں وہاں سے, اور اس کے بعد جو 10 سے 15 تک آپ کے پاس جو نمبرز ہیں ان کو آپ کیا کریں اے بی سی ڈی ای اور ایف گریڈس جو ہیں وہ آپ اسائن کر دیں. اگر آپ آکٹل کی بات کریں تو آکٹل میں ہمارے پاس جو ہے, آکٹل کا مطلب آکٹیٹ مینس 8 ویلیوز. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 8 ویلیوز ہوں گے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ڈیسیمل نمبر سسٹم کے نیچے بیس 10 لکھا ہوا ہے, بائنری کے نیچے جو ہے وہ بیس 2 لکھا ہوا ہے, آکٹل کے نیچے جو ہے وہ بیس 8 لکھا ہوا ہے, اور ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم کے نیچے جو ہے وہ بیس 16 لکھا ہوا ہے, تاکہ وہ یہ کلیئر کریں کہ اس میں کتنے ڈیجٹ جو ہے وہ بیسک ڈیجٹس جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اگر آپ آکٹل کی بات کریں تو اب آکٹل میں 8 نمبرز ہیں, مینس R is 8, so 8 is less than 10, تو آپ کیا کریں آپ 0 سے 7 تک اس میں سے ویلیوز لے لیں, اور اس کے بعد جو ویلیوز ہیں وہ بیسیکلی کیا ہیں, آپ 8 پہ جاتے ہیں تو اس کا بیس, ویسے آپ ان سب جو تین جو سسٹمز ہیں, آپ کا ڈیسیمل ہے, آپ کا آکٹل ہے, یا آپ کا ہیکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں جتنے بھی آپ کے پاس یہ ویلیوز آتے ہیں اگر آپ اس ویلیو کو بیس سے ڈیوائڈ کریں تو اٹ وڈ بی بیسیکلی گیو یو اے جنیرک پروسیجر کہ آپ کے پاس نیکسٹ ویلیوز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 10 ویلیو ہے, اب 10 ویلیو ہے تو 10 کو آپ کیا کریں, اب 10 ویلیو کو آپ جو ہے آپ 10 اس کے بیس سے ڈیوائڈ کریں تو اس کا جو ریمائنڈر ہے وہ آپ کا 0 آتا ہے, اور اس کا جو کیری ہے وہ آپ کا 1 آتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ آکٹل سسٹم کی بات کریں, آپ 7 کے بعد آپ کے پاس 8 نہیں ہے بلکہ 10 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, جب آپ کے پاس 8 ویلیو آتی ہے تو 8 ویلیو آپ کے آکٹل سسٹم میں جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. So what you need to do is to get the equivalent value for 8, which is basically a decimal number system. اگر اس کا جو ہے وہ آپ ایکویلنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ 8 کو کیا کریں, اس کو بیس سے ڈیوائڈ کر دیں. سو 8 over 8, سو 8 کو آپ 8 سے ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا جو 8 goes with a 1, so 8 1 is 8, so you will get a reminder of 0. آپ 0 لکھ دیں اور جو کیری ہے اس کو آپ نیکسٹ پوزیشن پہ پلیس کر دیں. سو what you get is basically a value 10. اس کو ہم آگے جو ہے فردر بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے. بائنری کا جو ڈفرینٹ ہے, بائنری کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اس کے ویٹس جو ہیں وہ آپ کمبائن کر سکتے ہیں, اور جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں تو یہ 4 چونکہ 15 تک ہے تو 15 میکسیمم جو ہے وہ 4 ڈیجٹ سے جو ہے وہ ریپرزینٹ ہو سکتا ہے. اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں آگے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. سو دیز آر بیسیکلی دا پاسبلٹیز کہ آپ کے پاس جو 16 نمبرز ہیں پاسبل وہ ڈیسیبل, بائنری, آکٹل اور ہیکسا کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں.
تھوڑا سا ہم نے نمبر سسٹم کے اوپر ہم نے بات کر لی، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈفرینٹ نمبر سسٹمز جو ہیں وہ کیسے ہیں، کس طریقے سے اس میں ویلیوز جو ہے وہ ریپرزینٹ ہوتی ہیں، اور وہ بیسیکلی اس کا ایکویولنٹ جو ہے وہ ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے، اس کے نمبرز کس طریقے سے جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو سکتے ہیں. اوبیسلی ہم نے اس کے ملٹیپل ایگزامپلس 2-3 ہم نے نمبر سسٹم لی، اور پھر اس کے ایگزامپلس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ جسٹ ٹو گیٹ بیسک انفارمیشن اباؤٹ دی ارتھمیٹک آپریشنس، کہ ہم بیسیکلی بائنری نمبر سسٹم کے اندر جو ہے وہ بیسک آپریشنس ہیں، جس میں آپ کی ایڈیشن، سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن آتی ہیں، وہ ہم کس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی بیس آر سسٹم کے اندر جو ہے اگر ہم جو ہے ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کریں، سو ایگزیکٹلی ان کے لیے وہی رول یوز ہوں گے جو آپ کے ڈیسیمل نمبر سسٹم کے لیے یوز ہوتے ہیں. لیکن آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نے ڈیسیمل نمبر سسٹم کے 10 کی بجائے جو ہے وہ آر ڈیجٹ مینس آر بیس سسٹم، اگر آر جو ہے وہ 5 ہے تو بیس 5 ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے 5 ڈیجٹ کو یوز کرنا ہے. اگر آکٹل سسٹم ہے مینس 8 بیس 8 سسٹم ہے، تو پھر آپ نے 8 ڈیجٹس کو جو ہے وہ وہاں پہ یوز کرنا ہوگا. Before moving into the addition, subtraction, and multiplication in binary number system, let's say on the right, let's just revisit the addition, subtraction, and multiplication in decimal number system. So اگر آپ یہاں پہ دیکھیں on the right, the first example is about the addition. آپ کے پاس دو نمبرز ہوتے ہیں، جو اوپر کا نمبر ہوتا ہے اسے ہم آگنٹ کہتے ہیں، اور جو نیچے ہوتا ہے جو نیچے والا نمبر ہوتا ہے وہ بیسیکلی اوپر والے کے ساتھ جو آگنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایڈنٹ کہتے ہیں. ہمارے پاس ہم رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 9 سے ویلیو آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از آپ نے اس ویلیو کو 10 سے، چونکہ میں ڈیسیمل نمبر سسٹم کے ایڈیشن کو ہی ریوزٹ کر رہا ہوں، تو آپ نے اس کو 10 سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے، اور پھر جو آپ کے پاس ریمائنڈر آتا ہے وہ نیچے کرسپونڈنگ جن ویلیوز کو آپ نے ایڈ کیا ہوتا ہے اور جس کو آپ نے پھر جو ہے وہ 10 سے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، اس کے نیچے آپ اس ریمائنڈر کی ویلیو کو پلیس کرتے ہیں، اور جو کوشنٹ آتا ہے وہ اس کوشنٹ کو آپ جو ہے کیری بنا کے اس کو نیکسٹ جو پیئر آف جو ڈیجٹس ہیں ان کے ساتھ آپ ایڈ کرتے ہیں. تو فرسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، ہم 9 اور جو 9 اور 4 ہے فرسٹ، تو فرسٹ فیز میں ہم نے ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے. سو 9 + 4 becomes 13. سو 13 کو آپ 10 سے ڈیوائڈ کریں، سو اٹ گوز ود 1. سو آپ کے پاس جو کوشنٹ ہے وہ 1 آتا ہے، اور جو 3 ویلیو ہے وہ آپ کے پاس ایک ریمائنڈر آتا ہے. ٹھیک ہے، دس از بیسیکلی ناٹ دا ریئل ڈیویژن، دس از دا ایکچوئل ڈیویژن. ٹھیک ہے، سو آپ کے پاس 3 کی ویلیو نیچے آ جاتی ہے، and the one which was basically the quotient is goes as a carry. اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو نیکسٹ جو پیئر آف ویلیوز ہیں 9 اور 5 کے ساتھ 14 آتی ہے، اس کے ساتھ 1 ایڈ کر کے 15. تو 15 کو پھر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 5 goes down and 1 goes as a carry to the next pair of digits. آپ کے پاس 13 کی ویلیو آتی ہے، اور پھر اس طریقے سے this is how we perform addition. اب اگر آپ یہاں ایڈیشن میں دیکھیں، سو وٹ وی بیسیکلی یوز ٹو ڈو از کہ جب بھی ہمارے پاس آپ کے پاس ایک 10 کی ویلیو آتی ہے، سو نیکسٹ ویلیو جب آپ اس کو نیکسٹ سگنیفیکنٹ پوزیشن یا نیکسٹ پیئر آف ویلیوز کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، تو اس کی ایک ویلیو ایز اے کیری جو ہے وہ آپ ہائر سگنیفیکنٹ بیٹ میں جو ہے وہ آپ ایڈ کرتے ہیں. سو دس ون از کلیئر کہ جس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی کوشنٹ کو ہی نیکسٹ ہائر بٹ کے اوپر یا نیکسٹ ہائر پوزیشن کے اوپر جو پیئر ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم ایڈ کرتے رہتے ہیں. اگر ہم سبٹریکشن کی بات کریں تو سبٹریکشن از کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ. اگر ہمارے پاس مائنیوٹ جو کہ اوپر ویلیو ہے جس میں سے ہم نے نیچے کی ویلیو کو جو ہے وہ سبٹریکٹ کرنا ہے. سو اگین اب ہم اگر سبٹریکشن کریں تو ہمارے پاس دو ویلیوز ہوتے ہیں، ایک ویلیوز میں سے آپ دوسرے ویلیو کو جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں، لیکن یہ مائنس جو ہے وہ کرسپونڈنگ لوکیشن پہ جو ڈیجٹس ہوتے ہیں آپ انہی کرسپونڈنگ جو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ اوپر کی ویلیو میں سے یا جو فرسٹ ویلیو ہے اس میں سے دوسرے ویلیو کو، جس کو ہم نارملی سبٹراہینڈ کہتے ہیں دوسرے کو، اور پہلے ویلیو کو ہم مائنیوٹ کہتے ہیں، تو مائنیوٹ کے ڈیجٹ میں سے ہم سبٹراہینڈ کے ڈیجٹ کو جو ہے وہ سبٹریکٹ کرتے ہیں. اب بڑا سمپل کیس بنتا ہے، اگر مائنیوٹ کا ڈیجٹ جو ہے وہ سبٹراہینڈ کے ڈیجٹ سے جو ہے وہ بڑا ہے تو آپ اسٹریٹ اوے جو ہے آپ کے پاس ایک ویلیو آئے گی جو کہ ہمیشہ لیس دین جو ہے وہ 10 ہی ہوگی. تو آپ اس ویلیو کو اسٹریٹ اوے جو ہے وہ پیئر آف ڈیجٹس
کے نیچے جو ہے وہ آپ پلیس کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کیس آتا ہے جس میں آپ کے پاس مائنیوٹ کا جو ڈیجٹ جس میں سے آپ سبٹراکینڈ کے کرسپونڈنگ ڈیجٹ کو جو ہے وہ مائنس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مائنیوٹ کا جو ڈیجٹ ہے وہ اسمالر ہے, تو آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو سگنیفیکنٹ پوزیشن ون ہائر سگنیفیکنٹ پوزیشن سے جو ہے وہ ایک جو ویلیو ہے اسے بورو کرنا ہوگا. اب اس کیس میں آپ جب بورو کرتے ہیں ہائر پوزیشن سے ٹورڈز دا ون لیس پوزیشن, تو وہاں پہ اس کی جو ویلیو ایڈ ہوتی ہے وہ 10 ہوتی ہے. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اٹس اے کمپلیٹلی دا ریورس فنکشن. ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں ایڈیشن میں جب ہم 10 جو ہے وہ نیکسٹ 10 سے جب ویلیو انکریز ہوتی ہے تو جو 10 کا پارٹ ہے اس کو ہم ایز اے 1 نیکسٹ ویلیو میں ایڈ کرتے ہیں. تو جب وہاں سے ویلیو پھر پیچھے واپس آتی ہے تو اس 1 کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ پیچھے لیول میں جو ہے and this is obviously due to the weight and this due to the position and due to the power gain as well. So آپ وہاں پہ اس کو 10 ایڈ کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں اگر سبسٹریکشن کا آپ دیکھیں تو ہم 9 سے 4 کو مائنس کر رہے ہیں, so this is quite straightforward. آپ کے پاس 5 کی ویلیو آئے گی لیکن جب ہم 5 میں سے 9 کو مائنس کرتے ہیں so obviously this is not possible. So what we need to do is کہ آپ نیکسٹ ہائر مائنیوٹ کی جو ویلیو جو 7 ہے اس میں سے 1 مائنس کر کے آپ پریویس پوزیشن پہ لے آتے ہیں. تو وہاں سے ایک ویلیو آتی ہے, تو جیسے میں نے کہا کہ وہ 10 کے ایکول ہوتی ہے, تو آپ اس 10 کو جو ہے 5 کے ساتھ ملاتے ہیں, تو آپ کے پاس یہاں پہ جو اسٹرینتھ یا جو ویٹ بنتا ہے وہ 15 کا بنتا ہے. آپ اس میں سے 9 کو جو ہے وہ مائنس کر دیں, سو واٹ یو گیٹ از بیسیکلی 6, اور آپ اس 6 کو جو ہے وہ 5 اور 9 کے نیچے جو ہے وہ آپ پلیس کر لیتے ہیں. 7 میں سے ایک جب آپ جو ہے بورو کر لیتے ہیں سو اٹ بیکمز 6, اور 6 میں سے آپ 5 کو جو ہے وہ اسٹریٹ اوے مائنس کر سکتے ہیں. So that's why you get a 1 over there. So this is exactly what we get after subtraction operation. ملٹیپلیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ملٹیپلیکیشن چونکہ ملٹیپلیکیشن کے اندر آپ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, دو ویلیوز ہوتے ہیں. ایک کو ہم ملٹیپلیکینٹ کہتے ہیں. ملٹیپلیکینٹ وہ ویلیو ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم نیچے کی ویلیو کو ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو تیسری ویلیو ہوتی ہے اسے ہم ملٹیپلائر کہتے ہیں. یہ وہ ویلیو ہے جو کہ ملٹیپلیکینٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو ملٹیپلائر کے اندر جتنے بھی ویلیوز ہوتے ہیں ہم پر ویلیو جو ہے وہ ایک آپریشن جو ہے وہ ایک اسٹیپ کے اندر جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. چاہے آپ رائٹ سے اسٹارٹ کر لیں, آپ لیفٹ سے اسٹارٹ کریں, بہت جو آپ کے طریقے ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا یوز کیا ہے, ہم نے ڈائریکٹلی 5 کو جو ہے جو ملٹیپلائی کا رائٹ موسٹ ایلیمنٹ ہے اس کو پہلے جو ہے وہ ہم نے ملٹیپلائی کیا. تو 5 1 is 5, then 5 becomes 25, so the 25 the 2 goes to the next value, and 5 1 is a 5, and then we add a 2 with a 5, so it becomes 7. And similarly if we have to move to the left, the second value on the left, which is 2, so definitely the 2 1 becomes a 2, but now this value goes یہ ویلیو جو ہے وہ سیکنڈ ویلیو کے نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس آتی جائے گی. So 2 1 is a 2, then 5 2 is a 10, so 0 goes there and 1 goes to the next value, and 2 1 2 is a 2 plus a 1 is a 3. So یہ پارشل 755 اور 302 جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پارشل جو پارشل آرڈرز جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. جب آپ اس طریقے کے پارشل آرڈرز جو ہیں یا پارشل ویلیوز جو ہے وہ آپ کمپیوٹ کریں, پھر آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ساری ویلیوز جو ہیں ان کو آپ ایڈ کرتے ہیں. So now جہاں پہ ویلیو اویلیبل نہیں ہے, it means there's the value 0. So جہاں پہ بھی ویلیو نہیں ہوتی, it means that 0 is always there. 5 0 is a 5 in terms of addition, and 5 2 is a 7, 7 0 is a 7, and then a 3, and above there's a 0 if there's no value. So this becomes 3775 in this example. Now let's move to the binary number system, which is the actual concern over here. اگر ہم سمیشن کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں تو اگین وہی اوپر کو ہم آؤگن کہتے ہیں, نیچے کو ہم ایڈنٹ کہتے ہیں, دونوں کو ہم جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. اب اگر بائنری نمبرز کے اوپر ہم سمیشن یا ایڈیشن کو اپلائی کریں تو آپ سیم رولز کو یوز کرتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیسیمل نمبر سسٹم میں کس طریقے سے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے پاس جو سمیشن یا ایک ڈیجٹ آتا ہے سمیشن میں کسی بھی پوزیشن پہ, سگنیفیکنٹ پوزیشن پہ, وہ کیا آ سکتا ہے, وہ آپ کے پاس 0 یا 1 آ سکتا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ
डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी पोजीशन पे जो वैल्यू आ सकती है वो 0 या 0 से लेकर 9 तक आ सकती है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब 0 और 1 आएगी, अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज करेगी तो अगेन वी हैव टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन, आप उसको जो है उसके बेस वैल्यू से जो है वो डिवाइड करते जाएं, आपके पास क्वोशंट और रिमाइंडर आता जाएगा। रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो जो दो डिजिट आपने ऐड किए होते हैं उसके नीचे आ जाती है, और जो उसका क्वोशंट आ जाता है उसको एज कैरी जो है वो आप नेक्स्ट पेयर ऑफ वैल्यूज़ के साथ जो है वो आप ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। सो हियर इज एन एग्जांपल, अगर आप इस देखें 101101, इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं 100111 के साथ। तो सबसे पहले हम राइट मोस्ट जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं 1 और 1 है, इसको हम ऐड करेंगे। सो 1 and 1 becomes 2, 2 जो कि बेस 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, और क्वेश्चन जो है उसकी वैल्यू 1 आती है। तो उसको आप एज ए कैरी जो है वो नेक्स्ट वैल्यू के साथ, नेक्स्ट पेयर ऑफ वैल्यूज़ के साथ जो है वो काउंट कर दें। सो 0 and a 1 is a 1, और जो कैरी 1 है वो 2 हो जाएगा। तो फिर अगेन 2 को 2 से जो है वो डिवाइड करें तो नीचे 0, नीचे जो है वो 0 आ जाएगा ऐसे रिमाइंडर, और 1 जो है वो नेक्स्ट मींस थर्ड वैल्यू में जो है वो ऐसे कैरी जो है वो ऐड हो जाएगा। सो नाउ वी हैव अ कैरी एंड देन वी हैव 2 more ones, so we get a 3, और 3 को आप 2 से जो है वो डिवाइड करें तो we get a remainder of 1 and we get a carry of 1 as well. So 1 नीचे आ जाएगा जो रिमाइंडर है, और 1 जो है ऊपर चला जाएगा। अगेन 1 and 1 gives you a 2, so 0 नीचे आ जाएगा और 1 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब 1 0 और 0 ऐड करें तो 1 आ जाएगी वैल्यू, फिर 1 और 1 को आप ऐड करें तो 2 आ जाएगी, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगी, और 1 की वैल्यू जो है वो जो है वो नेक्स्ट हाईएस्ट पोजीशन पे जो है वो रह जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल जो है वो इस राइट के मिडल वाले पोर्शन में है। माइन्यूट को आप सब माइन्यूट में से आप सब्ट्रैक्ट को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो सब्ट्रैक्शन का आउटकम आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। तो इन्होंने इस तरह यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। तो 101101 में से ये 100 111 को जो है वो माइनस कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 जो है वो सिंपली जो है उसको 1 से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। लेकिन अब आपके पास 0 से माइनस को 1 करना है तो 0 की वैल्यू तो स्मॉलर है आपके 1 से, तो आपने क्या करना है, उससे 1 हायर पोजीशन पे जो वैल्यू है आप वहाँ से 1 बोरो ले लें। लेकिन इन सब्ट्रैक्शन के अंदर आपका जो बोरो होगा सिग्निफिकेंट पोजीशन से, वो क्या कर रहा होगा, वो आपके माइन्यूट के डिजिट जो कि 0 है उसमें जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में एक बोरो जो है एक one borrow was basically adding a 10 because we were talking about the base 10, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस 2 के अंदर जो 1 हम लेके आएंगे तो वो 2 ऐड कर रहा होगा। यहाँ पे 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 is 1। यहाँ पे फिर आपके पास जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से हमने बोरो लिया था थर्ड पोजीशन पे, तो ये वैल्यू 0 हो गई थी, इसलिए आप फोर्थ पोजीशन से जो है वो थर्ड पे बोरो ले लें, तो ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगी। 2 - 1 is a 1, then a 0 minus 0 minus 0 is a 0, 0 minus 0 is a 0, and then a 1 minus 1 is a 0 as well। तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो 1 1 और 0 हमारे पास आ जाता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन इवन डेसिमल नंबर सिस्टम से यहाँ पे ज़्यादा सिंपल है, और उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो पार्शियल प्रोडक्ट है, मींस जो मल्टीप्लायर का एक डिजिट है वो या 0 हो सकता है या 1 आपके पास हो सकता है। तो अगर आप मल्टीप्लायर के एक डिजिट को जो है उसको मल्टीप्लिकेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मल्टीप्लायर का जो डिजिट 0 होगा तो आपके पास सारा का सारा मल्टीप्लिकेंट जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मल्टीप्लायर का जो डिजिट है अगर वो 1 होता है तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास वही मल्टीप्लिकेंट जो है वो एज इट इज़ जो है वो नीचे ऐड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 1011 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 101 के साथ, राइट मोस्ट 1 मल्टीप्लायर में से अगर हम ले लें तो ये 1 है, इसलिए क्योंकि ये 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे जो पार्शियल प्रोडक्ट है वो वही आ जाएगा जो आपका मल्टीप्लिकेंट है, तो 1011 ही आ रहा है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड जो नेक्स्ट पोजीशन है मल्टीप्लायर का राइट टू लेफ्ट वो 0 है, तो इसलिए आपका जो नेक्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट है वो आपके पास सारे वैल्यू जो है वो 0 हो रहे हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई का जो थर्ड वैल्यू है वो 1 है, तो इस तरीके से आपके पास जो थर्ड पार्शियल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो 1011 आ रही है।
ون کی ویلیو نیچے ون آ جائے گی، پھر ون زیرو ہے تو ون آ جائے گی، پھر زیرو زیرو ون ہے تو ون آ جائے گی، ون زیرو ون ہے تو یہ ٹو ہو جائے گا. اس کو اس طریقے سے ہم ایڈیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس نیچے آپ کے پاس زیرو آ جائے گی، ون کے بھی آ جائے گا. سو زیرو ود اے ون از ون، اور اس طریقے سے ون جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. تو آپ کے پاس جو 1011 ملٹیپلائی بائی 101 ہے تو اس کا جو پروڈکٹ آپ کے پاس آئے گا وہ ہوگا 11011 اور 1. تو یہ بیسیکلی ہم اگر دیکھیں تو بائنری آپریشن یا بائنری نمبر جو ارتھمیٹک آپریشن ہے وہ بائنری میں بھی تقریباً ویسے ہی ہیں جس طریقے سے آپ کے ڈیسیمل نمبر سسٹم میں ہیں، اور ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ کسی بھی نمبر سسٹم میں جو ہے یہ ایڈیشن، سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. جسٹ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے بیفور پرفارمنگ ان ایڈیشن سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن آپ کو جو نمبر گیون ہوتے ہیں، یا ایون بیفور کنورژن فرام a number given in our number system into a decimal number system، سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو آپ کے نمبرز آپ کو گیون ہیں وہ نمبرز اس سسٹم کے اندر لائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگین میں ایمفیسس دے رہا ہوں کہ آر نمبر سسٹم میں جو نمبر آف ڈیجٹس ہوں گے کسی بھی نمبر میں وہ 0 سے لے کے r-1 تک ہوں گے، اس میں r انکلوڈیڈ نہیں ہوگا. یہ بیسیکلی ڈیسیمل میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو اور جو نمبر سسٹمز ہیں جس طرح بیس 5 ہے، بیس 3 پاسبل ہے، بیس 4 پاسبل ہے، 6 پاسبل ہے، 7 پاسبل ہے، ایون 9 پاسبل ہے، تو وہاں پہ جو ہے آپ کے پاس یہ ایشوز جو ہے وہ آ سکتے ہیں. میرا کنسرن اسپیسیفکلی یہی ہوگا اور میری ایمفیسس یہی ہوگا کہ آپ بیسک جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر بعد میں آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوگی. سو بیفور اپلائنگ دی آپریشن سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ نمبر جو ہے وہ کریکٹ ہے. اینی ویز میرے خیال میں پہلا لیکچر ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈسکس نہ کریں. ہم نے دو چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی سیکشن 1.1 بک میں اور سیکشن 1.2. ایک جو ہے وہ نمبر سسٹم ابھی ہم نے سٹارٹ کیا، اس میں آگے ہم نے کافی جو ہے وہ اور چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہیں، لیکن بیسڈ آن دیز ٹو ٹاپکس جو ہے یا جو پریلیمنری ٹاپک جو آج ہم نے ڈسکس کیے، میں نے ایک اسائنمنٹ آپ کو جو ہے وہ بنائی ہے، اسے میں سپریٹ شیٹ جو ہے وہ پروڈیوس کروں گا، اپلوڈ کروں گا. آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اسی شیٹ کے اوپر جو آپ کا اسائنمنٹ ہے اس میں نے اسپیسز دیے ہوئے ہیں، آپ نے اسی اسپیسز کے اوپر ہی بریف لیکن کنسائز اس کے رسپانسز جو ہیں وہ لکھنے ہیں، اور جو وہاں پہ ڈیو ڈیٹ ہوگا آپ نے ڈیو ڈیٹ تک جو ہے اسے پروڈیوس کرنا ہوگا. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. ویری مچ فار